शोएब खान, कराची अंडरवर्ल्ड का वो डॉन जिसने कराची के किंग अल्ताफ हुसैन को ललकारा। शोएब खान दाऊद इब्राहिम का पंटर कैसे बना? दाऊद इब्राहिम 2 कहलाने वाले ने बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला कैसे कराया? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म क्यों दिया? ISI के चीफ ने शोएब खान को पकड़ने का टास्क किसको दिया? चौधरी असलम अगर उसका दोस्त था तो फिर चौधरी असलम ने ही उसे हथकड़ी क्यों लगाई? बड़े बड़े काम करने वाला छोटी उम्र में ही कैसे मारा गया? इनकलाब पर आज हम बात कर रहे हैं कराची अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान की, एक मिडिल क्लास नौजवान जो अरबपति बन गया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलते हैं 90s के कराची में, जहां एक तरफ ऑपरेशन क्लीनअप चल रहा था तो दूसरी तरफ जुए और मनशियात का गंदा धंधा। MA जिन्ना रोड पर एक वकील के दफ्तर में 3 लोग जमा थे। खालिद शहनशाह, उसका दोस्त शोएब खान और उसका दुश्मन इकबाल नियाजी। खालिद शहनशाह और इकबाल नियाजी में तू मैं हो गई। इकबाल नियाजी ने खालिद का गला दबोचा तो शोएब खान ने पिस्टल निकाली और इकबाल को गोली मार दी। वो वहीं पर ढेर हो गया। ये शोएब खान की जिंदगी का पहला कत्ल था जो उसने अपने दोस्त के लिए किया था। कराची के इस डॉन की पर्सनैलिटी का ये दिलचस्प पहलू है कि एक वक्त था उसने अपने दोस्त खालिद शहनशाह का गला दबोचने वाले एक अजनबी की जान ली। फिर एक वक्त आया कि उसने अपने दोस्त इब्राहिम भोलू को गला घोंट कर मरवा दिया, तो यही खालिद शहनशाह उसका दुश्मन बन गया। वो अल्ताफ हुसैन की MQM से नहीं डरता था, मगर लियारी गैंग वालों से बचने के लिए जेल में पनाह ले ली थी। इस दिलचस्प किरदार की पूरी कहानी जानने के लिए आइए माजी का सफर करते हैं। 60 की दहाई में कराची में पैदा होने वाले शोएब खान के 6 भाई और 4 बहनें थीं। उसके वालिद अख्तर अली खान भी मुबैना तौर पर जुए और सट्टे के धंधे में मुलविस थे। साबिक SSP फयाज खान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने भी जुए के अड्डे थे वो सब के सब शोएब खान के बाप के थे। अच्छा, जो नहीं थे उसके तो वो भी शोएब खान के बाप को भत्ता देते थे। शोएब खान जो बाप था उसकी वजह से शोएब खान के जो ताल्लुकात थे पुलिस एहलकारों से हो गए थे उसके अपने बाप की वजह से। अच्छा, ज़राए का कहना है कि शोएब खान के बाद में अपने बाप से इख्तलाफात हो गए थे और इसी इख्तलाफ की वजह से इसने बाप के अपना जो धंधा या कारोबार या जो भी कह ले उसके साथ शामिल नहीं हुआ। वो उसने अपना अलग सेटअप बनाया और जो कुछ भी किया उसने अपने बलबूते पे किया। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। शोएब खान भी लड़कपन से ही गर्म दिमाग का मालिक और लड़ने भिड़ने वाला था। उसी वजह से ज्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर सका। अच्छा, गुस्से का वो बहुत तेज था, बात बात पर उसका पारा चढ़ जाता था। वो ये नहीं देखता था कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। गली में खेलते हुए भी अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो फौरन मार पीट पर गालम गलौज पर उतर आता था। यहाँ तक था कि जब वो स्कूल जाता था और कोई टीचर उसको डांट दे तो टीचर से भी बदतमीजी करता था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि लोग फिर उससे कतराने लगे, दूर हटने लगे और मतलब कुछ लोग उससे डरते भी थे। 80 की दहाई में जब अजीजाबाद में MQM की सियासत का आगाज हो रहा था, नौजवान शोएब ने वहीं मोटरसाइकिलें किराए पर देने का काम शुरू किया और पुलिस के लिए मुखबरी भी करने लगा। उस ज़माने में मोटरसाइकिलें इतनी आम नहीं होती थी और चाइना की मोटरसाइकिलें उस वक्त तक नहीं आई थी, तो गली महलों में ऐसी दुकानें खुली हुई थी जो किराए पर मोटरसाइकिलें देती थी फ़ी घंटे के हिसाब से। लेकिन ये काम आम आदमी नहीं कर सकता था क्योंकि ये भी डर होता था कि भाई अगर जो कोई मोटरसाइकिल ले गया तो वो वापस ही ना आया, या वो उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया, मोटरसाइकिल में कोई टूट फूट हो गई, या वो किराया देने से इनकार कर देगा तो वसूली कैसे होगी। तो ये काम फिर वही लोग करते थे जिनके पुलिस वालों से ताल्लुकात हों या वो पुलिस वालों के भाई भतीजे हों। तो शोएब खान के भी चूँकि पुलिस से ताल्लुकात थे पहले से, तो उसने काम किया, उससे ताल्लुकात मज़ीद बढ़ गए और ये भी कहा जाता है कि उसने फिर इलाके के लोगों की खबरें पुलिस तक पहुँचानी शुरू कर दी। तो मोटरसाइकिलें मिलती थी शनाख्ती कार्ड रखवा कर, या किसी के रेफरेंस से कोई जानने वाला इलाके वाला होता था तो उसी के रेफरेंस से वो मोटरसाइकिल मिलती थी। तो शोएब खान ये बहुत अरसे तक ये काम करता रहा। शोएब खान के पास हर पार्टी के लोग आते थे, मगर उसका झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ था। खालिद शहनशाह से उसकी गहरी दोस्ती थी, जो पीपल्स पार्टी के तलबा तंजीम PSF और मिलिटेंट विंग अज़-जुल्फ़िकार वालों के बहुत करीब थे। खालिद शहनशाह बाद में बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी इंचार्ज भी बने थे और 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर के कत्ल के दिन भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। खालिद शहनशाह करीमाबाद में रमी क्लब चलाते थे। रमी क्लब की आड़ में जुआ भी होता था। शोएब खान ने 1988 में खुद भी जुए के मैदान में कदम रखा तो उसे खालिद शहनशाह की मदद हासिल थी। शोएब खान जुए का अड्डा तो चला रहा था मगर उससे वो खुश नहीं था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, डॉन बनना चाहता था। अपना धंधा बढ़ाने के लिए उसने पुलिस के आला अफसरों, बिजनेसमैनों, सियासतदानों
اور دوسرے مشہور لوگوں سے تعلقات بڑھائے، ان کے لیے اسپیشل پارٹی کے انتظامات کرتا جہاں شراب اور شباب کی فراوانی ہوتی۔ شعیب خان کی گرفتاری کے بعد 2005 میں جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے غلام ارباب رحیم، انہوں نے دعویٰ کیا کہ شعیب خان کے جو تعلقات تھے وہ پولیس کے بڑے بڑے افسروں سے تھے۔ اسی طرح کا الزام جو اس وقت کے جو گورنر تھے عشرت العباد، انہوں نے بھی لگایا، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ایسا ہے۔ مگر ان تعلقات کے باوجود شعیب خان کے خلاف قتل، جوئے، سٹے، منشیات بیچنے جیسے الزام میں پرچے درج ہوتے رہتے اور کبھی حوالات تو کبھی جیل میں بھی بند ہونا پڑتا۔ جیل میں ہی اس کی ملاقات اسلم ناتھا سے ہوئی۔ ایس ایس پی فیاض خان کے مطابق اسلم ناتھا جوئے کا کنگ کہلاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اڈا لسبیلا میں تھا۔ جوئے اور سٹے کے ساتھ شراب، منشیات فروشی، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت کے بھی الزام اس کے اوپر تھے۔ فیاض خان کے مطابق شہر کے سارے کرمنل اور کرپٹ پولیس افسر وغیرہ یا تو اسلم ناتھا کو جانتے تھے یا اسلم ناتھا سب کو جانتا تھا۔ اسلم ناتھا فلم پروڈیوسر بھی تھا اور حسن پرست بھی۔ مبینہ طور پر اس دور کی کئی سپر ماڈلز، ٹی وی اور تھیٹر کی اداکارائیں اس کی ایک کال پر پہنچ جاتی تھیں۔ اسلم ناتھا نے مشہور اداکارہ روبی نیازی سے شادی بھی کر لی تھی۔ فلمیں بنانے والے اسلم ناتھا اور شعیب خان کی جیل میں دوستی بھی بڑے فلمی انداز میں ہوئی۔ تو اسلم ناتھا جیسے لوگ جہاں ان کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں وہاں ان کے ہزاروں دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دشمنوں نے جب اسلم ناتھا ایک بار جیل میں تھے تو ان پر حملہ کروایا۔ اب اتفاق کہیے یا قسمت کہ شعیب خان بھی ان دنوں جیل میں تھا، تو اس نے دیکھا کہ اسلم ناتھا پر حملہ ہو رہا ہے تو اس نے نہ صرف اسلم ناتھا کو بچایا بلکہ ان لوگوں کو مار پیٹ کر پسپا کر دیا۔ اب اسلم ناتھا تو تجربے کار آدمی تھا، اس کی نظروں نے بھانپ لیا کہ شعیب خان میں دم خم ہے اور جوان خون ہے۔ ان کی دوستی ہو گئی اور جیل سے نکلنے کے بعد یہ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد سمجھیں کہ شعیب خان اس کا رائٹ ہینڈ بن گیا، وہ اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا اور پھر یہاں تک اعتماد اور قربت بڑھی کہ اسلم ناتھا کے کرشی سنیما کے بعد ایک جوئے کا اڈا تھا، تو اسلم ناتھا نے اس کا انتظام پھر شعیب خان کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک اور بڑا اڈا ملنے کے باوجود شعیب خان خوش نہیں تھا کیونکہ وہ اصل ڈان نہیں تھا۔ شہر میں حکم اور سکہ ابھی بھی اسلم ناتھا کا چلتا تھا۔ شعیب خان خر دماغ تو تھا ہی، جلد ہی اس نے اپنے گارڈ فادر اسلم ناتھا سے الجھنا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 13 جون 1995 کو شعیب خان نے اسلم ناتھا کو قتل کروا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی میں آپریشن کلین اپ جاری تھا اور پولیس کی ساری توجہ ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیوں پر تھی۔ ایسے میں شعیب خان اپنی ایک الگ دنیا چلا رہا تھا۔ اس کا تعلق ممبئی انڈر ورلڈ کے کنگ داؤد ابراہیم سے بھی قائم ہو چکا تھا۔ اس کی بات ہم کچھ دیر بعد کرتے ہیں، پہلے ذرا شعیب خان کے کراچی انڈر ورلڈ کنگ بننے کا جانتے ہیں۔ اسلم ناتھا کے قتل کے بعد جوئے کا جو دھندا تھا اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ وہ یہ تھا کہ انڈیا کے اندر جو جواری تھے انہوں نے کرکٹ میچز کے اندر جو ہے ایک بک متعارف کرائی تھی۔ جلد ہی یہ طریقہ کراچی میں پہنچ گیا اور یہاں مقبول بھی ہو گیا، اور پھر یہ کہ یہاں کے جتنے بڑے بڑے جواری تھے انہوں نے اس کو اپنایا اور اپنی جو ہے کرکٹ بک متعارف کرائی۔ اس نئے دھندے کے جو کرتا دھرتا تھے وہ کراچی کے انڈر ورلڈ والے تھے۔ ان کی سرپرستی کی وجہ سے جو کرکٹ پر جوا تھا ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گیا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شعیب خان اور یہ دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے جوا چلانے والے تھے ان پر دولت کی برسات ہونے لگی۔ ادھر اسلم ناتھا کے قتل کے بعد اس کے دوست شعیب خان کے دشمن بھی بن چکے تھے اور اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک مناف پریڈی بھی تھے جو پولیس انسپیکٹر عبدالرسول خان زادہ کے بیٹے تھے۔ ان کے 3 دوسرے بھائی خالد، مراد اور ادریس پریڈی بھی تھے۔ یہ چاروں بھائی انڈر ورلڈ اور گینگ وار کی لڑائیوں میں مارے گئے۔ پریڈی پولیس لائن میں رہنے والے یہ چاروں بھائی اتنے خودسر اور طاقتور تھے کہ ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ والوں سے بھی بھڑ جاتے تھے۔ سابق ایس ایس پی فیاض خان کے مطابق مناف پریڈی کا قتل شعیب خان نے ایم کیو ایم کے ایسے ہی کارکنوں سے کروایا تھا جو لائن زیریا سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں ادریس پریڈی خود ایم کیو ایم میں شامل ہو گیا اور اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش کرنے لگا، مگر ادریس پریڈی اور اس کا دوست محمد اکبر 27 دسمبر 1997 کو مارے گئے۔ ان کے قتل کا الزام بھی شعیب خان پر لگا۔ ایک وقت وہ آیا کہ شعیب خان اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ کوئی بھی اگر اس کے راستے میں آتا تو یا تو وہ اسے خرید لیتا پیسوں سے یا طاقت کے بل بوتے پر دبا لیتا۔ اب جہاں پولیس والے اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے پیسے لیتے تھے رشوت میں دینے کے لیے، تو جب یہاں یہ حال ہو تو اسے روکنے ٹوکنے والا کون ہوتا؟ آئیے اب جانتے ہیں کہ شعیب خان کا داؤد ابراہیم سے تعلق کیسے قائم ہوا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شعیب خان کراچی میں جوئے کی بکیں چلاتا تھا جس کے تانے بانے دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملتے تھے۔ شعیب اس سے پہلے بھی کرکٹ پر سٹا کھلاتا تھا اور میمن جواریوں سے اسے دبئی میں داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک کا پتہ چلا تھا۔ شعیب خان سمجھ گیا کہ اگر کراچی انڈر ورلڈ کا ریئل ڈان بننا ہے تو داؤد بھائی سے ہاتھ ملانا ہوگا۔
अपना धंधा बढ़ाने के लिए वो 1992 में दुबई गया था, जहां एक दोस्त तौफीक मेमन ने उसे दाऊद इब्राहिम से मिलाया। दाऊद इब्राहिम की मुबैना आशीर्वाद से शोएब खान ने दुबई में जुए का अड्डा भी खोल लिया था, जो 1997 में एक कत्ल तक चलता रहा। कत्ल हुआ था दाऊद इब्राहिम के एक कारिंदे इरफान गोगा का, जिसने जुए में बहुत बड़ी रकम जीती थी। इरफान गोगा से झगड़े के बाद शोएब खान ने उसे कत्ल कर दिया था। गोगा की लाश नहीं मिल सकी थी क्योंकि मुबैना तौर पर उसे तेजाब के ड्रम में डाल दिया गया था। दुबई पुलिस ने उस कत्ल के इल्जाम में दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी अनीस इब्राहिम को 1997 में हिरासत में लिया था। उन्हीं दिनों शोएब खान दुबई से फरार होकर मुस्तकिल तौर पर कराची आ गया, मगर दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक बरकरार रहा। दाऊद इब्राहिम के ठाट बाट और उनके शाहाना अंदाज ने शोएब खान को बहुत मुतासिर किया था। वो उनके जैसा ही बड़ा डॉन बनना चाहता था, इसीलिए कराची वापस आकर उसने जुए का एक बहुत बड़ा अड्डा हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में खोला। ये अड्डा भी रमी क्लब की आड़ में खोला गया था। उन दिनों में उम्मत अखबार में था, तो जिस बिल्डिंग में उम्मत का अखबार था उसी बिल्डिंग में एक रमी क्लब चलता था। अच्छा, हमें ये तो पता था कि वहाँ एक रमी क्लब है, तो वहाँ पे लोग आते जाते भी थे। अच्छा, ये भी पता था कि ये रमी क्लब है, लाइसेंस याफ्ता है, और ये लाइसेंस भी अंग्रेज़ों के दौर का है। हमने बहुत से वहाँ पे ऐसे लोगों को देखा इस हुलिये के और इस लिबास के और इस तरह के चाल ढाल वाले, तो लग रहा था कि ये पुलिस वाले हैं, तो वो वहाँ आते रहते थे। वो बहुत बाद में जाके पता चला कि यहाँ पर एक जुए का अड्डा था। अब जाहिर है वो इलाका बहुत हसास था और यहाँ पर मतलब किसी का दिमाग नहीं चाहता था कि यहाँ पे जुए का अड्डा भी होगा। इदरीस प्रेडी के कत्ल के बाद MQM से दुश्मनी के बावजूद सब सही चल रहा था कि एक वाक़े ने उसके लिए मुश्किलों के दरवाजे खोल दिए। वो वाक़या था इब्राहिम भोलू का कत्ल। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इब्राहिम भोलू से शोएब खान की दोस्ती दुबई में दाऊद इब्राहिम के ज़रिए ही हुई थी। तो इब्राहिम भोलू जो बाद में हाजी इब्राहिम भोलू कहलाए, उनका ताल्लुक़ बल्दिया टाउन के पटनी महल्ले से था और वो MQM के मशहूर कारकुन फारूक पटनी और फारूक दादा के कज़न थे। लेकिन वो MQM में शामिल नहीं हुए, बल्कि कहते हैं कि वो PSF में शामिल थे और उसके मिलिटेंट विंग में थे। ये भी कहा जाता है कि बाद में इब्राहिम भोलू ने PSF से अलग होकर अपना अलग नेटवर्क बना लिया था और फिर जुए, मनशियात और स्मगलिंग जैसे कामों में मुलविस हो गए थे। इसी मनशियात और सोने की स्मगलिंग की वजह से उनका नेटवर्क जो है वो जनूबी अफ्रीका और मोज़म्बिक तक फैल गया था। जनूबी अफ्रीका में उनकी छोटा राजन गैंग के साथ लड़ाइयाँ होती थीं और उस लड़ाई में दाऊद इब्राहिम जो है वो उनका साथ देते थे। इस तरह उनके दाऊद इब्राहिम से भी ताल्लुकात कायम हो गए थे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम भोलू के पास इतना पैसा आ चुका था कि वो मोज़म्बिक में सदारती इंतखाबात में पैसा खर्च करते थे और ये फैसला करते कि मोज़म्बिक का सदर कौन होगा। 90s के एंड में दाऊद इब्राहिम का एक साथी छोटा राजन उनसे अलग होकर अपना गैंग कायम कर चुका था और उनके लिए खतरा बन चुका था। दाऊद ने मुबैना तौर पर शोएब खान से फरमाइश की कि छोटा राजन को ठिकाने लगाया जाए। छोटा राजन उन दिनों बैंकॉक में अपने करीबी दोस्त रोहित वर्मा के साथ रहता था। शोएब खान ने उसके कत्ल की सुपारी इब्राहिम भोलू को दी। इब्राहिम भोलू के बंदों ने छोटा शकील के साथ मिलकर सितंबर 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला किया। उस हमले में राजन का दोस्त रोहित वर्मा और उसकी बीवी मारे गए, मगर राजन बच गया। हमले की नाकामी पर मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम और शोएब खान में तल्ख कलामी हुई। शोएब और इब्राहिम भोलू में भी झगड़ा हुआ, जिसका नतीजा इब्राहिम भोलू के कत्ल की सूरत में निकला। छोटा राजन पर हमला तो नाकाम हो गया, लेकिन इब्राहिम भोलू जो है वो शोएब खान से मुसलसल पैसे मांग रहा था। वो कह रहा था मुझे $7 लाख दिए जाएं क्योंकि मेरा खर्चा हुआ है। तो शोएब खान जो था वो बड़ा परेशान था। एक दिन उसने उससे फ़ोन किया, बुलाया कि यार मेरे घर आओ, बैठते हैं, बात करते हैं और मामला हल करते हैं। और फिर उसके बाद इब्राहिम भोलू का कुछ पता नहीं चला। गिजरी थाने में दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक खयाबान गाजी पर रहने वाले इब्राहिम भोलू 8 जनवरी 2001 को खयाबान शहर पर वाक़े एक बंगले में गए और उसके बाद लापता हो गए। उनकी कार पुलिस को अगले दिन एयरपोर्ट की पार्किंग से मिली। बहरहाल इब्राहिम भोलू के भाई मोहम्मद यूसुफ ने FIR शोएब खान के खिलाफ दर्ज कराई। शोएब खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। हाई कोर्ट ने ये वारंट खत्म कर दिए। उस जमाने में शोएब खान के पावर का ये आलम था कि डॉन जैसा अखबार भी उन्हें डॉन नहीं बल्कि बिजनेसमैन लिखता था। कानून का हाथ तो उस वक्त तक शोएब खान तक नहीं पहुंच सका, मगर इब्राहिम भोलू का राइट हैंड मंजर उसकी ताक में था। इब्राहिम भोलू जब कत्ल हो गया तो फिर उसका जो गैंग है उसका बंदा मंजर चलाने लगा। अब ये इब्राहिम भोलू का जो गैंग था ये भी एक ताकतवर गैंग था और कहा जाता है कि उसके ताल्लुकात PSF और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से थे और वो भी पुलिस वालों का इतना ही ख्याल रखता था जितना शोएब खान रखता था। शोएब खान पर मुतादिद केस चल रहे थे तो उसे कोर्ट वगैरह ले जाया जाता था, तो ये डर होता था कि इब्राहिम भोलू का गैंग जो है वो उस पर हमला करेगा, तो इसलिए उसके अपने शोएब खान के अपने बंदे और पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। ये वो वक्त था जब खालिद शहनशाह भी इससे नाराज़ हो गया था शोएब खान से,
تو اس کے لیے خطرات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ شعیب خان کو جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا تو اس نے اپنے جاننے والے رینجرز افسروں سے سیکیورٹی مانگی جو اس کے دوستوں نے اسے دے دی۔ 21 فروری 2001 کو وہ ضمانت بڑھوانے کے لیے سٹی کورٹ آیا۔ اس کے ساتھ مسلح کارندے اور رینجرز کے اہلکار بھی تھے، مگر ان سے پہلے وہاں بھولو گینگ کے بندے پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی شعیب خان کورٹ کے احاطے میں داخل ہوا، بھولو گینگ والوں نے فائرنگ کر دی۔ شعیب کے کارندوں، رینجرز اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ اس حملے میں شعیب خان تو بچ گیا، مگر کئی افراد زخمی ہو گئے۔ بعد میں ان رینجرز افسروں کا کورٹ مارشل بھی ہوا اور انہیں فورس سے نکال دیا گیا جنہوں نے شعیب کو سیکیورٹی دی تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد شعیب خان کو اندازہ ہو گیا کہ شہر میں اس کے لیے ہر طرف خطرہ ہے کیونکہ مخالفین زیادہ ہیں۔ اس نے سوچا کہ اس وقت کراچی اور دبئی کے بجائے سب سے محفوظ مقام جیل ہوگی جہاں ہر وقت سیکیورٹی دستیاب ہوگی۔ اس پلان کے تحت اس نے 14 جون 2001 کو پولیس کو گرفتاری دے دی۔ شعیب خان کی سٹوری میں یہاں انٹری ہوتی ہے لیاری گینگ وار کے سب سے اہم کردار رحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت کی۔ گرفتاری کے بعد شعیب خان کو کراچی سینٹرل جیل میں نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ وہاں اس کے مخالفین تھے اور یہ خطرہ تھا کہ جیل میں بھی اس پر حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے شعیب خان کو لانڈھی جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ اس دوران ابراہیم بھولو کا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں منتقل ہو گیا جو سلطان آباد میں تھی۔ شعیب خان کو پولیس کی موبائل میں پیشی پر لایا جاتا تھا۔ ادھر بھولو گینگ نے شعیب خان کے قتل کی سپاری 2 کروڑ روپے میں رحمان بلوچ کو دے دی تھی۔ 2 کروڑ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، آج کے تقریباً 20 کروڑ روپے سمجھ لیں، جس میں سے 1 کروڑ روپے ادا کر دیے گئے تھے اور 1 کروڑ بعد میں ملنے تھے۔ رحمان ڈکیت اور اس کے ساتھیوں نے 25 اگست 2001 کو شعیب خان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ شعیب خان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے لانڈھی جیل لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس موبائل میں تھا تو پولیس موبائل جیسے ہی ملیر میں ملوک ہوٹل کے پاس پہنچی تو وہاں پر رحمان بلوچ اور اس کے ساتھی پہلے ہی گھات لگائے کھڑے تھے۔ پل پر چڑھنے کے لیے گاڑی جیسے ہی سلو ہوئی، رحمان بلوچ اور اس کے ساتھیوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان میں ایک سب انسپیکٹر غلام دستگیر بھی تھا۔ شعیب خان کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ وہ فائرنگ سے زخمی تو ہوا لیکن مرا نہیں، اور جو رحمان بلوچ اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ اس حملے کے بعد شعیب خان کو میڈیکل بنیاد پر ضمانت مل گئی۔ شعیب نے اب اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا لی اور باہر نکلنا بہت کم کر دیا تھا کیونکہ اب مخالفین بہت بڑھ گئے تھے۔ بھولو کے قتل کے بعد خالد شہنشاہ بھی شعیب کے خلاف ہو چکے تھے۔ 21 اپریل 2003 کو شعیب خان کے رائٹ ہینڈ کریم خان عرف کے کو قتل کر دیا گیا۔ انہیں صدر کے علاقے سرور شہید روڈ پر واقع ان کے اپارٹمنٹ میں نشانہ بنایا گیا۔ کریم خان کے بیٹے عظیم خان نے باپ کے قتل کی FIR خالد شہنشاہ کے خلاف درج کرائی۔ عظیم کے مطابق خالد شہنشاہ نے اس کے والد کو قتل کی دھمکیاں دی تھی۔ ان حالات کے باوجود شعیب خان نے اپنا دھندا جاری رکھا، بلکہ اس نے زمینوں پر قبضے بھی شروع کر دیے اور ایسے ہی ایک معاملے میں پیپلز پارٹی کے رہنما منور سہروردی تک سے ٹکر لے لی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منور سہروردی بے نظیر بھٹو کے قریبی اور بااعتماد ساتھی تھے، وہ انہیں اپنا چھوٹا بھائی قرار دیا کرتے تھے، تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو شعیب خان ہے وہ منور سہروردی سے ٹکرا جائے گا۔ شعیب خان کا جو زمین کا جھگڑا ہے وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن اسے یہ شکایت بھی تھی کہ منور سہروردی جو مبینہ طور پر خالد شہنشاہ اور بھولو گینگ کی حمایت کرتے تھے۔ سابق SSP فیاض خان کے مطابق شعیب خان نے پھر عبدالفقار کے کچھ لوگوں کو ان کی سپاری دی تھی منور سہروردی کی۔ اس کے بدلے میں شعیب خان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انسپیکٹر ذیشان کاظمی کو قتل کرا دے گا۔ اصل میں جو عبدالفقار کے جو عاشق کھوسو، نیاز کھوسو وغیرہ تھے، یہ سمجھتے تھے کہ علی سنارا کی گرفتاری اور بعد میں ان کے قتل میں انسپیکٹر ذیشان کاظمی ملوث ہیں، تو شعیب خان نے پہلے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے انسپیکٹر ذیشان کاظمی کے قتل کا انہیں موقع دیا اور بعد میں اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے عاشق کھوسو، نیاز کھوسو نے منور سہروردی کو قتل کر دیا۔ MQM کے خلاف 92 کے آپریشن کے بعد جو پولیس اہلکار نمایاں ہوئے تھے ان میں چودھری اسلم، راؤ انوار، انسپیکٹر بہادر علی کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر ذیشان کاظمی بھی شامل تھے۔ منگل 14 اکتوبر 2003 کو ذیشان کاظمی کی لاش PECHS میں خالد بن ولید روڈ سے ملی۔ پہلے انگلیاں MQM کے عسکریت پسندوں پر اٹھی، بعد میں گرفتار ہونے والے ملزموں سے پتہ چلا کہ انسپیکٹر ذیشان کاظمی کو شعیب خان نے اپنے ڈیفنس والے گھر بلایا تھا اور پھر دھوکے سے ذوالفقار کے عاشق کھوسو اور نیاز کھوسو کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے ذیشان کاظمی کو قتل کر کے لاش سڑک پر پھینک دی تھی۔ اس کے بعد عاشق اور نیاز نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے 17 جون 2004 کو منور سہروردی کو قتل کر دیا۔ بے نظیر بھٹو ان دنوں جلا وطن تھی اور آصف زرداری جیل میں۔ آصف زرداری نے قتل کا الزام حکومت پر لگاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بے نظیر کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ وطن واپس نہ آئیں۔ ان دنوں مشرف کی گورنمنٹ تھی اور MQM بھی مشرف کی اتحادی بن چکی تھی۔
صوبائی حکومت میں بھی MQM حصے دار تھی۔ شعیب خان کے سیاسی اور پیشہ ورانہ مخالفین بڑھنے کے بعد بھی وہ بے خوفی سے کام جاری رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اسے بھی پولیس کے اعلیٰ افسران کی مبینہ سرپرستی حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف 15 سے زیادہ مقدمات تو درج تھے، مگر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ سابق گورنر عشرت العباد نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ جب ہم نے شہر میں جوئے، سٹے، بھتے اور دوسرے جرائم کے خلاف کارروائی کرنی چاہی تو پتہ چلا کہ پولیس شعیب خان کے خلاف سرکاری احکامات سن لیتی ہے مگر عمل نہیں کرتی۔ مگر اس کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق شعیب خان پیسے کے بل پر پولیس افسران کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر تک کروا سکتے تھے۔ ایک افسر کی پوسٹنگ کے لیے انہوں نے گورنر سندھ عشرت العباد کے ایک رشتہ دار کو 30 لاکھ روپے دیے تھے، مگر پوسٹنگ نہیں ہوئی تو شعیب خان کی عشرت العباد سے تلخی ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عشرت العباد نے پیسے لینے کے الزام کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ ادھر ایک سیاست دان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ملیٹنٹ ونگ کے ناراض کارکن، چاہے وہ باہر ہوں یا جیل میں بند، وہ سب ہی شعیب خان کے لیے کام کرنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ MQM کے قائد الطاف حسین ان سے سخت ناراض تھے۔ اردو پوائنٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ شعیب خان کی جانب سے صلح کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ ان کا یہ پیغام لندن بھیجا گیا تھا، مگر وہاں سے انکار ہو گیا تھا۔ سندھ کے اس وقت کے گورنر عشرت العباد نے شعیب خان کی گرفتاری میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ شعیب خان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے اور IG نے ایک اعلیٰ افسر کو ٹاسک دیا، مگر اس پر عمل نہیں ہوا۔ عشرت العباد کے مطابق انہوں نے اس صورتحال کے بعد صدر جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی اور واضح کیا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تاثر ہے کہ انہیں ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ جنرل مشرف نے اس تاثر کے خاتمے کی ہدایت دی، جس کے بعد ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کو کراچی بھیجا گیا۔ وہاں واضح پیغام دیا گیا کہ کسی کو بھی ریاست کی پشت پناہی حاصل نہیں اور جرائم میں ملوث ہر شخص کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ اس کے بعد حکومت سندھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل فری ہینڈ ملا اور سسٹم نے بھرپور کارروائی شروع کر دی۔ شعیب خان کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس کے ایک اور مشہور یا بدنام کردار چودھری اسلم کو ٹاسک دیا گیا۔ وہ ان دنوں DSP تھے، مگر ان کی کہیں پوسٹنگ نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ٹیم میں اس وقت کے DSP بہادر علی کو بھی شامل کیا گیا۔ شعیب خان اس وقت تک روپوش ہو چکا تھا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کراچی میں تھا یا ملک سے باہر۔ اس کے جتنے موبائل نمبر سیکیورٹی اداروں کے پاس تھے وہ سب بند تھے۔ ذرائع کے مطابق وہ لاہور منتقل ہو گیا اور لاہور کینٹ کے علاقے فورٹریس اسٹیڈیم کے قریب ایک سرکاری افسر کے بنگلے میں رہ رہا تھا۔ لاہور میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کراچی کا بدنام ڈان ہے۔ اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا تو آ چکا تھا، مگر شعیب خان کی گرفتاری کے لیے ایسی کوئی مہم نہیں چلائی گئی تھی کہ اسے لاہور میں لوگ پہچان لیتے۔ بہرحال ایک دن اس نے کراچی میں اپنے ایک اڈے کے مینیجر کو 2-2.5 منٹ کال کی، جس سے اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ سندھ کے گورنر اور IG نے چودھری اسلم اور عرفان بہادر وغیرہ کو روانہ کیا۔ 27 دسمبر 2004 کو ہونے والی اس گرفتاری کے متعلق 2 کہانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ کنٹونمنٹ کے مجاز افسر کی اجازت سے اسے کنٹونمنٹ کے اندر ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ اس کا باہر انتظار کیا گیا اور جب وہ باہر آیا تب اسے پکڑا گیا۔ کہتے ہیں کہ چودھری اسلم کی بھی شعیب خان سے گہری دوستی تھی، مگر جب اس کی گرفتاری کا ٹاسک انہیں ملا تو پھر انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی اور چودھری اسلم اور عرفان بہادر یہ دونوں سے لاہور سے اپنی گاڑی میں لے کر آئے تھے۔ کراچی انڈر ورلڈ کا کنگ، کراچی کا ڈان کراچی سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ اسے وقتاً فوقتاً عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیا جاتا رہا۔ 13 جنوری 2005 کو اس کی نشاندہی پر گلبرگ قبرستان میں کھدائی کر کے ابراہیم بھولو کی باقیات بھی برآمد کی گئیں۔ بہرحال اس کی گرفتاری کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ 26 اور 27 جنوری 2005 کی درمیانی رات جیل حکام نے دعویٰ کیا کہ شعیب خان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ جیل کے اس وقت کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ امان اللہ نیازی کا دعویٰ تھا کہ شعیب خان 2 دن سے بیمار تھا اور جیل کے اسپتال میں زیر علاج تھا۔ طبیعت بگڑنے پر اسے رات 3 بجے NICVD لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں دم توڑ گیا۔ ڈان کی 28 جنوری 2005 کی رپورٹ کے مطابق شعیب خان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کی گئی، مگر قانونی پیچیدگیوں کے باعث کارروائی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ لاش ڈی کمپوز ہونے یعنی سڑنے لگی تھی۔ اس کا پوسٹ مارٹم تقریباً 24 گھنٹے بعد ہوا تھا۔ شعیب کے اہل خانہ کا الزام تھا کہ اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔
انہوں نے نیوٹرل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ شعیب خان کے اہل خانہ نے تو یہ شک ظاہر کیا کہ اسے زہر دیا گیا، مگر ایک سینئر کرائم رپورٹر نے ہمیں بتایا کہ مبینہ طور پر جیل میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسی سے باندھ دیے گئے، پھر 2 لوگوں نے اسے پکڑا اور اس کی ناک میں پلاسٹک کی نلکیاں لگا دی گئی تھی اور منہ پہ بھی پٹی باندھ دی گئی تھی، اور وہ جو نلکیاں ہیں وہ پانی کی بالٹی میں رکھ دی گئیں، تو اس نے جب سانس لیا تو وہ سارا پانی اس کے پھیپھڑوں میں گیا اور کچھ دیر میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب واللہ عالم یہ کتنا سچ ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد بھی ان دنوں جیل میں تھے۔ انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کے لوگ پارٹی سے اختلافات کر رہے تھے، انہیں ایم کیو ایم سے نکالا جاتا تھا تو شعیب خان انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتا تھا۔ اس پر متحدہ نے جیل حکام سے شعیب کو قتل کرنے کی فرمائش کی، اور اس فرمائش پر جیل افسران پیر شبیر اور امان اللہ نیازی آپس میں لڑ پڑے کہ یہ کام ہم کر دیں گے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ اور ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ شعیب خان کے بھائیوں نے تو مجھ سے ملاقات بھی کی تھی، انہوں نے تو مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آفاق کے الزامات صرف کہانیاں ہیں۔ سابق گورنر سندھ عشرت العباد نے بھی آفاق احمد کے موقف پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، اگر شعیب خان کو مارنا ہی ہوتا تو گرفتاری کے بعد راستے میں مار سکتے تھے، اتنا لمبا معاملہ کیوں رکھتے؟ شعیب خان کی پراسرار موت پر اب تک پردے پڑے ہیں، مگر شعیب کی کہانی ان نوجوانوں کے لیے ضرور سبق ہے جن کی آنکھوں اور عقل پر دولت کی ہوس پردے ڈال دیتی ہے، پیسے کی چمک کے پیچھے جو اندھیرے راستوں پر چل پڑتے ہیں اور پھر تاریک راہوں یا تاریک راتوں میں مارے جاتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور شعیب خان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ میں بتانا بالکل مت بھولیے گا۔